السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب برات جیسی مقدس رات میں جب کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، بخششیں کر دیا کرتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پہ غروب آفتاب سے ہی اپنے انوار کی تجلی فرماتا ہے۔ وہ اپنے شان کے مطابق اور ارشاد ہوا کرتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی دولت مانگنے والا، یہاں تک کہ کہا گیا ہے اس رات میں اگر کوئی عزت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عزت نصیب کر دیتا ہے۔ تو ایسی مقدس راتوں میں 5 ایسے بد نصیب ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ کچھ بھی دعائیں کر لے، پوری رات سجدے میں گزار لے، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو وہ 5 کون بد نصیب ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو شب برات سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ ناظرین ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے گا توجہ کے ساتھ، بالکل اطمینان سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دے تاکہ ہر مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ کر کے شب برات سے پہلے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہو تو اس سے پہلے توبہ کر کے اس شب برات کی رات میں بخشش و مغفرت کا حقدار بن جائے۔ پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جس سے اس کے والدین راضی نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ پہلے والدین کو راضی کرو، ماں باپ اگر اس سے ناراض ہے یا ان میں سے کوئی ایک ہو وہ اگر ان سے ناراض ہے تو ان سے صلح کر لو، اس رات کو آنے سے پہلے پہلے صلح کر لو۔ اگر وہ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اس رات جب اللہ سے مغفرت کی طلب کرو گے تو اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا وہ جو لوگوں کا مال غصب کر لیا کرتا ہو، قرض لے کر کے دبائے بیٹھا ہوا ہے، دینے کی نیت نہیں ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، چاہے ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، کسی کا قرض لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کا کچھ مال چرا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اگر اس طریقے کا معاملہ ہے نا تو پہلے پہلے شب برات سے صلح کر لو، اس سے معافی مانگ لو، یا کسی کا کچھ لے رکھا ہے تو اسے دے دو، یا پھر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو دل میں یہ خیال کرو کہ اللہ جیسے میرے پاس ہوگا میں اسے دے دوں گا، اس طریقے سے اللہ سے صلح کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھنا شب برات کے رات بخشش ہوگی۔ اگر ان چیزوں میں اگر ملوث ہیں تو آپ یاد رکھو پوری رات عبادتیں کر لو، پوری رات اپنے پیشانی کو سجدے میں رگڑتے رہو، بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی بھائی۔ مال غصب کر کے بیٹھے ہو، کسی کا چوری کر کے بیٹھے ہو، کسی کا قرض دبائے بیٹھے ہو، کسی کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، تو اس طریقے سے آپ چاہے پوری رات شب برات جیسی مبارک رات، شب قدر جیسی مبارک رات میں عبادت کر لو، نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ اور تیسرے وہ جو رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرتے ہوں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہوں، رشتہ ختم کر لیتے ہوں، بھائی اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے معاف کر دو، یہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت میں سے ہے، اللہ معاف کرتا ہے، ہم تو بندے ہیں، چھوٹے ہیں، ناچیز ہیں، معاف کر دیا کرو۔ اور جو معاف کرتا ہے نا اللہ کے واسطے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ اسے بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ رشتہ داری ختم نہ کیا کریں، میل جول ہمیشہ بنائے رکھا کریں، اور قطعی تعلق کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اور چوتھا وہ جو شراب کا عادی ہو، شراب جو عادت بنا لیتا ہے، شراب نوشی کرتا رہتا ہے، شراب کی عادت ہو گئی ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ شب برات سے پہلے پہلے
तौबा कर लें और इसे आज़म मुसम्मम कर लें कि आज के बाद शराब नहीं पीना है, नहीं पीना है तो नहीं पीना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करें, इस रात ज़रूर बख्शिश फरमाएगा। और पाँचवें, वो लोग जो अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ व हसद, कीना वग़ैरह पाले बैठे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों के किसी को की कामयाबी को देख करके, किसी को कुछ मकाम मिल गया उसका दिल में कीना लिए बैठे हुए हैं। तो जो दिल जिसका पापी होता है, दिल के अंदर कीना बुग़्ज़ व हसद पाले रहता है, तो ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होती। इस रात को आने से पहले पहले अपने दिल को साफ़ कर लें और लोगों से जो आपके अंदर जलन है, कीना है, हसद है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये पाई जाती है। किसी को क्या कामयाब देखा कि बस उसके टांग में अड़ाना शुरू कर दिया, उसकी ग़ीबत शुरू कर दी, बुग़्ज़ लिए बैठा हुआ है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा है, वो ऐसा, हज़ार तरीक़े की बातें। भाई आप अपना देखें ना, अपने दामन को देखें। दूसरों को अगर आप समझाना है, किसी के अंदर कोई आयब देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट उनसे कहें ना। अगर आपके अंदर अमर बिल मारूफ का जज्बा है तो आप डायरेक्ट उनसे कहें ना, अदब से कहें, भाई ये आयब आपके अंदर है, ये गुनाह है, इससे तौबा कर लीजिए। ये अमर बिल मारूफ होता है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी कमी को अगर मेरे रिश्तेदार के पास या मेरे किसी जानकार के पास आप जाकर के बयान कर रहे हो, मेरे किसी दुश्मन के पास जाकर के बयान कर रहे हो, तो फिर ये आप अमर बिल मारूफ नहीं बल्कि ये तो ग़ीबत हो गई, चुगली हो गई, और ऐसे ही तो दिल के अंदर बुग़्ज़, हसद और कीना कहा जाता है। तो इन चीज़ों की अगर आदत है तो तौबा कर लीजिए। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान अव्वल पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं, है कोई अपने रिज़्क़ में बरकत मांगने वाला कि मैं उसे बरकत दूं, है कोई दौलत मांगने वाला कि मैं उसे दौलत अता करूं, मालो ज़र अता करूं। और कहा गया है कि इस रात अगर कोई इज़्ज़त मांगता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इज़्ज़त नसीब फरमाता है। तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।